میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں. میں جو بیٹھا ہوں نا آج یہاں پہ, میرے استاذ جن کا جامعۃ الرشید ہے, اتنا بڑا ادارہ بنایا جس سے اللہ اتنی خیر کے کام لے رہے ہیں, وہ استاذ کیسے آئے دین پر؟ ان کے جو والد تھے, ان کے والد کو کسی غلط کیس میں جیل ہو گئی. ہوتا ہے نا, کیس ہوتا ہے تو جب تک ثبوت ہو نہ ہو گورنمنٹ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی. وہ بری ہو گئے اس سے الحمدللہ, لیکن جب تک کیس چلا تو وہ جیل ہو گئی. جب جیل میں گئے ہیں, یہ بہت پرانی بات ہے, ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, تو وہ جب جیل میں گئے ہیں تو جیل میں ایک ڈاکو ملا. وہ ڈاکو تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان کی صحبت اٹھائی ہوئی تھی اس ڈاکو نے. اب پتہ نہیں وہ صحیح ڈکیتی میں پکڑا گیا تھا یا غلط الزام تھا, واللہ عالم, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس نے جیل میں موقع غنیمت سمجھ کے میرے جو استاذ ہیں ان کے والد کو تبلیغ کرنا شروع کر دی. جیل میں تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا نا, تبلیغ والے تو کوئی کام بھی ہو تو نہیں چھوڑتے آپ کو, اور جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ٹائٹ شکارا ہے, یہ بھی کچھ بھی نہیں کر رہا, ابھی اس کو پکڑو. وہ تو دیکھتے ہیں بھائی کون بندہ ایسا ہے جو مکھیاں مار رہا ہے بیٹھ کے, یہ اس کو تو پکڑو نا, اس کو کیوں چھوڑیں بھائی. تو وہ جیل میں ڈاکو بیٹھا تھا, اس نے کہا یہاں تو کوئی بھی کام نہیں ہے تو کیوں نہ اس پہ محنت کرو. یہ جو آیا بندہ ہمارا, محنت شروع کر دی. اتنا سمجھایا, اتنی محنت کی, وہ مان کے نہیں دے رہے تھے. تو ان کو سمجھایا اچھا تم جب رہا ہو نا تو جا کے ایک دفعہ حضرت مولانا کی خدمت میں بیٹھ جانا, تھوڑا سا کام سیکھ لینا. اللہ نے کیسا رخ بدلا ہے. وہ نکلے اور حضرت کی خدمت میں گئے, تبلیغ میں وقت لگایا, پھر وقت لگایا, پوری زندگی تبدیل ہو گئی. اللہ نے اولاد بہت دی ان کو, 9 تو صرف بیٹے ہوئے ہیں ان کے, سب بیٹوں کو پھر حافظ بنایا, علم میں لگایا. تو ان کے جو دوسرے نمبر والے بیٹے تھے نا, انہوں نے علم میں اتنی ترقی کی کہ وہ پورے پاکستان میں وفاق المدارس میں ٹاپ کیا انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا تبلیغ میں وقت لگا تھا. اور لگایا کس نے؟ وہ جو جیل میں ڈاکو تھا اس نے نصیحت کی. میں حقیقت میں تھا یا نہیں تھا میں الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن کیس اس پر یہ تھا کہ ڈکیتی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا, جب تبدیل ہوئے تو بیٹے نے اتنی ترقی کی, پھر ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آئے, پھر ہوتے 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 آج کتنا بڑا ادارہ. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ جب وہ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں وہاں پہ, اور ان کا ہی فیض ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ممبر پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ جو 3-4 دن کی محنت جیل میں ایک ڈاکو نے کی, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ اس کے بچوں کو پتا ہے کہ ہمارے ابا کیا. وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا میں نے سروزہ لگوا دیا, ختم ہو گئے, بس لگا لیا ہوگا سروزہ اس نے. اب کون, اس وقت فون تو تھا نہیں, ٹیلی فون. وہ اپنے گھر چلا گیا, یہ اپنے گھر چلے گئے. لیکن وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ جامعۃ الرشید بھی اس کے نامہ اعمال میں, بولو بھائی, لکھا ہوا ہوگا.